اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب سے کس وجہ سے آگ میں جھونکنے کا ارادہ کیا گیا، اور اب ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ بیان کریں گے کہ کیسے اللہ کے حکم سے ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کا کس صورت میں مشاہدہ کروایا۔ یہ دونوں الگ الگ معجزات ہیں، اور اس سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود اور اپنی قوم کو بت پرستی کے عقیدے کے معاملے پر لاجواب کر دیا تو وہ لوگ غصے میں آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دینے کی ٹھان لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تک ان کا دشمن تھا، وہ اپنی قوم کو لکڑی کے بت تراش کر دیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم، ان کے والد اور بادشاہ وقت غرض ہر کوئی آپ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ نفرت اور حقارت سے بھری نظریں اور سخت خوفناک سزا کے ارادے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اس زندگی کی حقیقت آخر کیا ہے، اور نہ ان کو کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ وہ بے خوف و خطر ہو کر بہادری کے ساتھ ملامت کرنے والوں کو راہ حق کی تلقین کرتے رہے۔ ایسے کمزور وقت میں جب تمام دنیاوی سہارے ختم ہو گئے، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پریشانی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ ان کا سہارا تو اللہ کا سہارا تھا، اور بے شک وہ بہترین سہارا ہے۔ چنانچہ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑا اور دشمن کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی، اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی چیزیں بھی جھلسنے لگیں۔ اور جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ علیہ السلام اس آگ سے بچ کر نکل نہ سکیں گے، تب آپ علیہ السلام کو ایک گوپھن یعنی گلیل میں رکھ کر اس آگ کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ نے، جو آگ کے جلنے کی طاقت بخشتا ہے، حکم دیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ بس آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور دشمن کے منصوبے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ناظرین، تاریخی روایات تو یہ بھی ہیں کہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کی قوم کے لوگ 1 مہینہ تک آگ کے لیے لکڑی اکٹھی کرتے رہے، اور پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے آسمان تک اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ جب یہ ارادہ کیا گیا کہ اب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، تو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ان کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے، کیونکہ اس آگ کے قریب جانا تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، اتنی زیادہ آگ بھڑک چکی تھی۔ اسی لیے ان کو گوپھن میں ڈال کر پھینکا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے بھی یہ سب دیکھ کر بے چین ہو گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو آپ علیہ السلام کی مدد کی اجازت دے دی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ بہرحال آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ آس پاس ہر چیز کو جلاتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر کوئی آنچ نہ آئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے، اور فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی اتنی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 روز میں جب میں آگ کے اندر رہا۔ یہ آگ کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔
اسی طرح کا ایک اور معجزہ بھی آپ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا آپ کو میری قدرت پر یقین نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھے آپ کی قدرت پر مکمل یقین اور بھروسہ نہ ہو، اور آپ کی قدرت کے مشاہدات تو ہر دن آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں۔ اس سوال کی وجہ صرف یہ تھی کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہوا ہو، چاہے وہ چیز جتنی بھی یقینی ہو، اس کے بارے میں ذہن میں خیال منتشر رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ درخواست کو قبول فرما کر ایک عجب صورت تجویز فرمائی کہ جس نے منکرین قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کے تمام شبہات اور خدشات کے ازالہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ صورت یہ تھی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 پرندے اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو خود سے ہلا لیں، یعنی ایسا ٹرین کر دیں کہ آپ جب بھی ان کو بلائیں وہ آ جایا کریں، اور ان کی اچھے سے شناخت بھی ہو جائے تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہے۔ اور پھر ان چاروں کو ذبح کر کے ان کی ہڈیوں اور پروں کے سمیت اچھی طرح سے کیما کر دیں، اور اس کیما کے مختلف حصے کر دیں، اور اپنی تجویز سے اس کیما کو مختلف پہاڑوں پر اس کیما کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، اور پھر ان پرندوں کو بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کامل قدرت کے معجزے کے طور پر زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب ان کو پکارا تو وہ سب پرندے ہڈی سے ہڈی اور پروں سے پر مل کر دوڑتے ہوئے اپنی اصلی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور اجسام کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لگاتار تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائے، سوائے ان کی چچا زاد بہن حضرت سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ناظرین، ان واقعات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ مشکل حالات میں جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل ہو تو ہر مشکل ٹل جاتی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ناظرین، نمرود کو اپنی سلطنت کا خوف لاحق ہوا تھا، جس کے لیے اس نے اللہ کو جھٹلایا، اور ان کی قوم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ آج وہ لوگ عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ آج نمرود کی سلطنت کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو آگ میں بھی پھینکا گیا اور ظلم بھی ڈھائے گئے، وہ صرف اللہ کے بھروسے اپنی چچا زاد بہن اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے، اور آج بھی ان کے ناموں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ ناظرین، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تب تک ان کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے نہیں ہوئی تھی، مگر بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام ہی آپ کی پہلی بیوی بنی، اور آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بات کی جائے تو اس کی تفصیل بہت طویل ہے، مگر اس واقعے کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔